Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine and safe. Dear students, today we will start our new lesson 11, Muslims in South Asia. So students, इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे अरब इन्वेजन के बारे में, अरब इन्वेजन के काजेस और इम्पैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध और मुल्तान फ़तह किया गया था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। Holy Prophet Muhammad enlightened Arabs and eradicated the darkness of ignorance. After the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the 7th century, the rightly guided caliphs continued spreading Islam from east to west in 632 to 661. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब को रोशन किया और जहालत के अंधेरों को ख़त्म किया। 7th सेंचुरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सही खुलफा रहनुमा मशरक़ से मगरब तक इस्लाम फैलाते रहे 632 से 661 के दरमियान। सही खुलफा रहनुमा के बाद उमय्यद खिलाफत मक्का मुकर्रमा की दूसरी इस्लामी खिलाफत बन गई और तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत उन्होंने बनाई। 8th सेंचुरी के आगाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 8 साल के बाद अरब्स ने जनूबी एशिया पर हमला किया। अब हम बात करते हैं अरब इन्वेजन की। Arabs were merchants bringing trade through the coast of southern India. Trade relations between Arabs and the subcontinent date back to the ancient times. अरब्स इंडियन कोस्ट यानी इंडियन साहिल से तिजारत लाने वाले ताजर थे। अरब और सब कॉन्टिनेंट के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बहुत ही कदीम ज़माने से मौजूद थे। अरब्स ने अफ्रीका, स्पेन, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, फ़लस्तीन, इजिप्ट और पर्शिया को फ़तह किया। फिर वो साउथ एशियन रीजन में चले गए। 7th सेंचुरी में राजा हर्षवर्धना की डेथ हो गई और साउथ एशियन रियासतें आज़ाद और सियासी तौर पे कमज़ोर हो गईं। बाद में अरब मुस्लिम्स 8th सेंचुरी में जनूबी एशिया पहुँचे और इस सरज़मीन पर हमला किया। एक बड़ा वाक़या अरब हमले की फौरी वजह बन गया। One big incident became the instant cause of the Arab invasion. The king of Ceylon, Sri Lanka, sent gifts, treasures, and a few slaves for Caliph Walid of Damascus in Arab ships passing through the Table seaport on the Indus Delta. सीलोन के बादशाह ने दमिश्क के खलीफा वलीद अव्वल के लिए इंडस डेल्टा पर देबल बंदरगाह से गुजरते हुए बहरी जहाज़ों में तहाइफ, ख़जाने और कुछ ग़ुलाम भेजे। समंदरी पायरेट्स यानी समंदरी कज़ाकों ने इन जहाज़ों को लूट लिया। उस वक्त इराक़ के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ़ थे। हजाज बिन यूसुफ़ ने इस फ़ेल की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की और मुतालबा किया कि सिंध के बादशाह राजा दाहिर इन जहाज़ों को तमाम असासों के साथ वापस कर दें। राजा दाहिर ने यह कहते हुए मदद करने से इनकार कर दिया कि पायरेट्स पर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। हजाज बिन यूसुफ़ ने सिंध में बहरी सफ़र से फ़ौजी भेजे, लेकिन वो जहाज़ों को छुड़वाने की अपनी 2 कोशिशों में नाकाम हो गए। हजाज बिन यूसुफ़ ने एक ख़त लिखकर अपने नौजवान कमांडर इन चीफ़ भतीजे और अपने दामाद इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को सिंध बुलाया। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। Muhammad bin Qasim was born in 695 in the royal family of the Umayyads. He came from Taif, Saudi Arabia. He was an orphan and his mother brought him up. मोहम्मद बिन कासिम उमैयद के शाही ख़ानदान में 695 में पैदा हुए थे। वो सऊदी अरब के शहर ताइफ से आए थे। वो यतीम भी थे और उनकी मदर ने उनकी परवरिश की थी। उनके चचा हजाज बिन यूसुफ़ ने उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम दी।
وہ ذہین، ہنرمند اور بہادر بھی تھے۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو حجاج کی بہادر فوج کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ محمد بن قاسم نے امید خاندان کے لیے سندھ اور ملتان میں پہلی مسلم سلطنت قائم کی۔ بہت سارے لوگوں نے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ان کی مہربانی، انصاف، مساوات اور منصفانہ سلوک کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ سندھ اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد ان کے خلیفہ نے انہیں واپس بلا لیا۔ وہ 715 میں 20 سال کی کم عمر میں فوت ہو گئے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے سندھ میں محمد بن قاسم کی فتوحات کے بارے میں۔ Conquest of Sindh. In 712, Hajjaj bin Yusuf sent 6,000 soldiers and 3,000 camels to Sindh under the supervision of Muhammad bin Qasim. The governor of Makran helped him and presented him large forces. Muhammad bin Qasim defeated Raja Dahir, conquered Debil, and paved the way for Islam. 712 میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی نگرانی میں 6,000 فوجی اور 3,000 اونٹ سندھ بھیجے۔ مکران کے گورنر نے ان کی مدد کی اور انہیں بڑی فوجیں پیش کیں۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی، دیبل کو فتح کیا اور اسلام کی راہ ہموار کی۔ اس کے بعد وہ نیرون کی طرف بڑھ گئے جو راجہ داہر کے بیٹے جیسیہ کے قبضے میں تھا، اور اسے بغیر کسی جنگ کے وہاں کے لوکل قبائل کی مدد سے حاصل کر لیا۔ نیرون کو فتح کرنے کے بعد وہ سہون کی طرف بڑھے۔ He fought a battle and captured Sehwan. Raja Tahir remained at peace during Muhammad bin Qasim's Sindh mission and made a plan to confront him and his forces at Rawar. He waited for him with a large force of 50,000 swordsmen, horsemen, and elephants. محمد بن قاسم نے جنگ لڑی اور سیفن پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم کے سندھ مشن کے دوران راجہ داہر پرسکون رہا اور راور دریائے سندھ کے کنارے پر محمد بن قاسم سے اور ان کے افواج کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ راجہ داہر 50,000 کی بڑی فورس، تلواروں، گھوڑوں اور ایلیفنٹس کے ساتھ محمد بن قاسم کا انتظار کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے 2 دن کی جنگ میں ان کو شکست دی اور برہمن آباد اور ارور کو فتح کیا۔ Conquest of Multan. Muhammad bin Qasim moved towards Multan, a major city situated in Upper Indus Basin, after conquering Sindh. Multan was strongly fortified and its people were prosperous. Muhammad bin Qasim conquered Multan in 713. محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے بعد سندھ کے اپر بیسن میں موجود ایک اہم شہر ملتان کی طرف بڑھے۔ ملتان مضبوط تھا اور اس کے لوگ خوشحال تھے۔ 713 میں محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں امپیکٹ آف عرب انویژن کی۔ The Muslim conquest brought peace and prosperity to the region. Coastal trade flourished after the killings of pirates by Arabs. مسلمانوں کی فتح سے خطے میں امن اور خوشحالی آئی تھی۔ عربز کے ذریعے بحری قزاقوں کے قتل کے بعد ساحلی تجارت میں ترقی ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں امن و امان بحال ہوا۔ قادیت مسلمانوں کے درمیان تنازعات حل کر سکتے تھے، لیکن نان مسلمز کے اپنے ریلیجس لیڈرز موجود تھے تنازعات حل کرنے کے لیے۔ ہر ایک کو پوری مذہبی آزادی حاصل تھی ان کے دور میں۔ نہ صرف مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں بلکہ دوسرے ریلیجس عمارتیں بھی نان مسلمز کے لیے تعمیر کی گئیں ان کے دور میں۔ جزیہ a tax collected from non-Muslims was introduced to non-Muslims and Muslims were paying zakat. All other taxes were abolished. جزیہ نان مسلمس کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ جزیہ نان مسلم سے لیا جانے والا ٹیکس ہوتا ہے اور نان مسلمس جزیہ دیتے ہیں، جبکہ مسلمز جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
باقی تمام ٹیکس ختم کر دیے گئے تھے۔ امویت خلافت نے لوکل انتظامیہ کو چینج نہیں کیا، انہوں نے تمام معاشرتی طبقات کے ساتھ ایکول سلوک کیا، جس نے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ مسلمانوں نے جنوبی ایشیا میں نیویگیشن سسٹم، میڈیسن، میتھمیٹکس، سائنسز اور انصاف کا کلچر انٹروڈیوس کروایا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔